إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. روى الإمام الترمذي رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ذكره الألباني في صحيح الترمذي. معزز حاضرین، ماہ رمضان کے چوتھے جمعہ میں ہم سب یہاں جمع ہیں. اس وقت ہم رمضان عفو درگزر کا مہینہ انشاءاللہ اس تعلق سے کتاب و سنت اور سلف کے قصوں سے بھرپور انشاءاللہ کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی، خدا ترس اور پرہیزگار بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کا جھبا لمبا ہوتا ہے یا جن کے پاس شیروانی ہوتی ہے یا جن کا ظاہر اچھا ہوتا ہے وہ متقی نہیں ہوتے. متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تقوی سمجھاتے ہوئے کہا: التقوی ہا ہنا یشیر الی صدرہ ثلاث مرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقوی دل میں ہوتا ہے. آپ نے 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ فرمایا. معزز حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ متقی کی 2 صفتیں ہوتی ہیں. ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے. دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صفت کو بیان کرنے کے بعد کہا: اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کام کو اچھے انداز سے کرنے والوں کو خوب پسند فرماتا ہے. ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. یہ دعا تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر کیا، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر فلاں رات ہے تو میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور دعا سکھائی: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. معزز حاضرین، ہم پر سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے. دوسرا بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور زندگی بھر ان دونوں کے احسان کو کوئی چکا نہیں سکتا. ان دونوں کے بعد ماں باپ کا احسان بڑا ہے یا صحابہ کا احسان بڑا ہے؟ علماء کہتے ہیں ماں باپ کا احسان تو اپنی جگہ، مگر دینی نقطہ نظر سے، قربانیوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت پر جس نفوس قدسیہ اور پاکیزہ شخصیات کا احسان ہے تو وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے. آپ دیکھیں گے کوئی بھی خطیب، کوئی بھی واعظ اور کوئی بھی درس دینے والا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرتا ہے تو وہ صحابہ کا ضرور نام لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی بھی محفل، دنیا کی کوئی بھی مجلس صحابہ کے ذکر خیر سے خالی نہیں ہو سکتی. خصوصاً ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو خدمات ہیں، میں تو سمجھتا ہوں امت کی ہر عورت کو حضرت عائشہ کا احسان ماننا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے بعد اگر
اگر عائشہ نہ ہوتی تو امت مسلمہ کی عورتیں کیا کرتیں؟ ان کو حیض کے مسائل کیسے معلوم ہوتے، نفاس کے مسائل کیسے معلوم ہوتے؟ اگر عائشہ نہ ہوتیں شوہر بیوی میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ سب امت جو ہے اس سے جاہل رہ جاتی۔ معزز حاضرین، عائشہ رضی اللہ عنہا کے علمی احسانات اتنے ہیں، امت مسلمہ کی ساری خواتین مل کر بھی حضرت عائشہ کے جو ہے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ماشاءاللہ 40 سال دنیا میں رہ کر امت تک آپ کے علم کو بڑی امانت داری سے پہنچایا۔ اور یہ زہری رحمہ اللہ کا یہ قول آب زر سے لکھنے کے قائل ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لو جمع علم عائشہ الى علم جميع ازواجه وعلم جميع النساء لكان علم عائشہ افضل۔ امام مالک نے اپنی موطا میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم کو جمع کیا جائے تو سارے نبی کی بیویوں کا علم بھی عائشہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات سنیے، اگر دنیا کے سارے جو ہے مسلمان عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے ان کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم سے مقابلہ کرنا بالکل ناممکن ہے۔ معزز حاضرین، تاخراتیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں مگر اس دعا کا صحیح ترجمہ، صحیح مفہوم و منطق کیا ہے نہیں سمجھتے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کئی باتیں سکھائیں۔ میں تو سمجھتا ہوں جیسے نبی کی زندگی معجزہ ہے ویسے نبی کا علم بھی معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو کیا کیا نہیں سکھایا، یہ دعا بھی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اگر بندہ سمجھ کے پڑھ لے اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اس حدیث سے سب سے پہلی بات معلوم ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی تاخراتوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کا شعور اپنی ازواج مطہرات میں پیدا فرمایا۔ آج کل ہمارے گھروں میں کتنی خواتین ایسی ہیں، مرد تو تاخرات گزارنے گھر کو جو مسجد کو آ جاتا ہے لیکن بیوی شاپنگ کو چلے جاتی ہے، ٹی وی دیکھ رہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اکیلے جانا پسند نہیں فرما رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیویوں کے ساتھ جنت میں چلے جاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ذہنوں میں بٹھایا، دیکھو یہ سال کی سب سے افضل راتیں ہیں۔ یہ شعور ہی تھا جس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا۔ معزز حاضرین، حضرت عائشہ نے کیا پڑھوں میں تاخرات کو، اس سے خود معلوم ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر اس رات کی فضیلت کو پانے کی بڑی تڑپ تھی۔ جب عائشہ کے اندر یہ تڑپ تھی امت کی ساری عورتوں کے اندر بھی مکمل طور پر یہ تڑپ ہونا چاہیے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں جیسے ماں کے ڈی این اے میں جو کچھ رہتا ہے وہ بچے میں منتقل ہوتا ہے، اگر ماں کے اندر شب قدر کی عظمت جاگ جائے تو بھلا بتائیے وہ بچے ماشاءاللہ مرتے دم تک شب قدر کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور اس حدیث سے تیسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال فرمایا تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے وہ بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ بات سکھائی بھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اپنی بیویوں کی باتوں کو توجہ سے سننا چاہیے۔ آج کل شوہروں کے پاس اپنی بیویوں کی باتوں کو سننے کا وقت بھی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے وہ اپنے شوہر سے محبت سے بات کرنے کے لیے آتا ہے تو شوہر کیا کرتا ہے، موبائل میں کھیلتے رہتا ہے، وہ اپنے دل میں اور آنکھوں میں روتے ہوئے نعوذ باللہ مکمل طور پر واپس ہو جاتی ہے۔ آج کی مشغول ترین دنیا میں سب سے بڑا جو نقصان ہمارے اندر وہ یہ ہوا کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے وقت نہیں دے پا رہا ہے، یہ امت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کی تشریح میں عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کیا بولتے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ اس تعلق سے میں نے بہت سرچ کیا، اتنی باتیں مجھے معلوم ہوئیں وہ ساری باتوں کو میں سمیٹ نہیں سکتا، اگر چاہے تو 4 جمعہ بول سکتے اس حدیث کے معنی کے مفہوم کے اعتبار سے۔ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ میں تاخرات میں کیا پڑھوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے حضرات صحابہ اکرام کو یہ معلوم تھا تاخراتوں میں قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار سے بڑھ کر ہمیں دعاؤں میں دل لگانا چاہیے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، صدقہ و خیرات کرتے، تسبیح بیان سب کرتے، لیکن کوئی بھی تاخرات ایسی نہ گزرے جس وقت جس رات میں ہم نے اپنے رب کے سامنے
سامنے ہاتھ نہ اٹھائے ہوں۔ اس طریقے سے اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ اس رات میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اگر وہ چاہتی تو کیا ملے وہ پڑھ لے سکتے تھے، مگر عائشہ کو شاید یہ معلوم تھا میرے بعد یہ دعا امت کے سارے افراد تک پہنچے گی، اسی لیے سوال کر کے ماشاءاللہ ساری امت کے لیے خیر و برکت کا دروازہ کھول دیا۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مناسبتوں سے جو بھی دعا پڑھتے تھے اس دعا میں حالت سے بڑی مناسبت ہوتی ہے۔ مثلا سمجھیے آپ کیا کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اس وقت کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم بسمک اموت۔ یہ نیند کیا ہوتی ہے؟ موت کی بہن ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جو بھی دعا پڑھتے وہ حالات کے موافق ہوتی۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میں کیا پڑھوں، اللہ کے نبی چاہتے تو بول سکتے ہیں ربنا آتنا پڑھو، تم کو جو چاہے وہ پڑھو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ دعا شب قدر کے ماحول کے مناسبت سے بالکل موافق ہے۔ کیا موافق ہے؟ ہم 20 دنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر عبادت کرتے کرتے رب کا کیا نہیں ہوتا، حق ادا نہیں ہوتا، کبھی اپنے رب کی بندگی میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو رکھتے ہوئے دعا سکھائی۔ اے عائشہ تم کہو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ معزز حاضرین، اس چھوٹی دعا پر غور کیجئے جس کو پڑھنے کے لیے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہم انک عفو سکھایا۔ العفو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ بندہ جب اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اس کے صفات کا حوالہ لیتا ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لو۔ کیسا لینا آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں بولو یا وہاب، اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں بولو یا تواب، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں بولو یا علیم۔ اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوا ہم جو مانگنا چاہتے ہیں اس طرح کی صفت لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حوالہ دینا۔ جب بات وسیلے کی آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جائز وسیلے بتائے ان کو چھوڑ کر امت مسلمات غلط وسیلوں میں پڑی ہوئی ہے۔ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا جو ہے صدقہ طفیل سے دعا مانگ رہا ہے، کوئی آدمی بولتا ہے بندہ نواز کے صدقہ طفیل سے دعا مانگتا ہوں۔ بڑا بتائیے ہمارے اسلاف جب اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء کا وسیلہ پکڑتے تو دعا قبول ہوتی تھی۔ آج ہم غلط وسیلے لیں اس لیے یہ دعائیں ہمارے منہ پر ماری جا رہی ہیں، اور خصوصاً اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ناموں کا ضرور وسیلہ لو۔ جب بھی دعا کرتے بولو یا حی یا قیوم۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ ان ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کرتا ہے تو دعا کے قبول ہونے کی مکمل طور پر گارنٹی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں العفو کا ذکر کئی جگہ کیا ہے، ہم آپ کے سامنے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ علامہ طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 جگہ عفو کا ذکر کیا ہے۔ اللہم انک عفو، العفو اور عفو قرآن میں 5 جگہ آیا ہے۔ العفو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو برابر معاف کرتے رہتا ہے۔ جب بندہ جب گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور گناہوں کو معاف کرتا ہی نہیں بلکہ گناہوں پر سزا دینے میں جلدی بھی نہیں کرتا۔ اور آپ یاد رکھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پاداش میں اگر پکڑنا شروع کرے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں رینگنے والا کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے کہا وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے پاداش میں انسانوں کو پکڑنا شروع کرے، کسی رینگنے والے کو اللہ نہیں چھوڑے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مہلت دیتا ہے۔ تو العفو کا کیا مطلب ہوا؟ جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ پر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، معاف کرنے کے بعد اسے مہلت بھی دیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ دیکھو عفو کا مطلب لوگوں نے کیا بتایا، اصل میں یہ کپڑا ہے اس کے اوپر دھبا لگ گیا، اس دھبے کو ہم اتنا دور کرتے بولتے کیا بھی نہیں رہنا، یہی معنی عفو کا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے بندے پر جو بھی اثرات ہوتے ہیں
ماشاءاللہ ان تمام اثرات کو مکمل طور مٹا دیتا ہے۔ یہ ہے عفو کا معنی۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ العفو نہ ہوتا، غفور نہ ہوتا، رحیم نہ ہوتا، دنیا میں لوگ رحمت کے لیے ترس جاتے۔ معزز حاضرین، ایک دوسرے کو معاف کرنا، عفو درگزر کرنا اور معاملے میں چھوڑ کر دینا جو بولتے اسلام کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، دیکھو جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے وہی دوسرے کو معاف کرتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے وہی ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، ان کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے۔ آپ حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ساری نبیوں کے رسولوں کی زندگی پڑھ کر بتاؤ، قوموں نے نبیوں کے ساتھ بڑا گستاخانہ معاملہ کیا، مگر کسی بھی نبی نے بد زبانی سے اپنی قوم کا جواب نہیں دیا۔ کیا کیا نہیں کہا؟ تو شاعر ہے، تو ساحر ہے، تو کاہن ہے، تو دیوانہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ بولے قوم کے لوگوں دیکھو تم نادان ہو، ایسا نہیں بولے تمہیں دیوانے، بلکہ بولو میں دیوانہ نہیں ہوں، لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ لہٰذا اگر ہمارے ساتھ کوئی تکلیف سے پیش آئے، ہمیں تکلیف سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ ایک عربی شاعر کیا کہتا ہے، دیکھو اگر تم کمینے سے دوستی کرو گے تو وہ کمینے پر اتر آئے گا، اگر تم شریف سے دوستی کرو گے تو کیا کرے گا، شریف تمہارے سے اچھے انداز سے پیش آئے گا۔ سعید بن العاص رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، اگر میں نے سامنے والے کو دیکھا وہ اچھا ہے میں نے اس سے اچھا سلوک کیا۔ اگر دیکھیے اگر کسی نے میرے ساتھ کمینہ پن کیا، یہ دیکھیے اگر کسی نے میرے ساتھ کمینہ پن کیا تو میں کمینہ پن پر اتر نہیں آیا بلکہ اپنے آپ کو میں نے اوپر اٹھا لیا۔ ایسے ہی کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام۔ اللہ نے کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ ان کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے، کانٹوں کا جواب کانٹوں سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ کانٹوں کا جواب پھول سے دینا چاہیے۔ جو آدمی معاف کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا اجر ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے کا حکم دیا، خصوصاً مکی دور کی آیتیں دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ بار بار بولتا ہے اے اللہ کے نبی ذرا چھوڑ کر دو، معاف کرو معاف کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے آپ، مکی دور میں آپ نے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا وہ اچھے اخلاق کے مظاہرے کے پورے نتائج آپ نے مدنی زندگی میں دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، میں آپ کے پونے گھنٹے کے خطبے میں کیا سیرت آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا جو کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لوگوں جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو ستایا نہیں گیا، جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا کسی اور کو ڈرایا نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر آپ کی حالت نماز میں اونٹ کی گندگی آپ کی پیٹھ پہ ڈال دی جاتی، مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ رہتے۔ اللہ نے کہا فاعف عنہم واستغفر لہم، اے اللہ کے نبی ذرا معاف کرو، ان کے لیے مغفرت چاہو اور معاملے میں ان سے مشورہ کرو۔ اور کبھی تو کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ کے پاس کوئی معافی پیش کرتے ہیں تو معافی کو قبول بھی کرو۔ بعض مرتبہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی باس رہتا ہے، تکبر کرنے والا ہوتا ہے، انہیں آ کے بولتا ذرا مجھے معاف کر کہ میں بھی معاف نہیں کرتا، اللہ بھی تجھے معاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ تکبر والی بات ہے۔ یہ اس موقع پر ابو ہریرہ کے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی بولا بڑا عبادت گزار، کیا بولا معلوم؟ سامنے گنہگار کو دیکھ کر اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرتا۔ یہ جملہ علماء بھی بولتے، عام لوگ بھی بولتے ہمارے معاشرے میں، یہ جملہ کسی سے مت بولو، اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرتا۔ بلکہ ایک عبادت گزار کو اپنی عبادت پر بڑا غرور آ گیا، جب اس نے اپنے سامنے والے کو دیکھا گنہگار ہے، اپنی عبادت پر غرور کر کے سامنے والے کو بولا اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ آپ اللہ کی معافی کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا، دیکھو اے عبادت گزار تو نے اپنی عبادت پر غرور کیا، دیکھ میں تیرے سارے عمل کے تباہ و برباد کر کے اس مجرم کو میں معاف کرتا ہوں۔ حقیقت یہی ہے، دنیا میں کسی بھی گنہگار کے بارے میں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ رمضان کا موقع ہے، علماء بھی دروس میں بولتے بے نمازی روزہ قبول ہوتا نہیں، اب وہ بے نمازی کیا کرتا ہے، اس لیے روزہ چھوڑالتا
ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی کا روزہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ مطلق مت بولو، بلکہ ایسا بولو اگر تم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کی اصلاح کر لو گے تو ایسا ہوگا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو زبان و بیان کا طریقہ بھی مکمل طور بدل لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے اللہ کے نبی اگر آپ کے پاس کوئی اگر معافی مانگتے ہیں تو آپ معاف کر لو۔ انشاءاللہ معافی کی مثالیں خطبے کے آخری میں ذکر کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو یہ متقی لوگوں کی صفات میں ہوتا ہے، غصہ پی لینا، معاف کرنا۔ اس وقت مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے اسلاف میں سے، شاید اس سے پہلے میں نے یہاں بیان کیا تھا، وہ اس کو دوبارہ بیان کر دیتے ہیں۔ ایک تابعی تھے یا سلف میں سے تھے، ان کی لونڈی کیا کر رہی تھی، وضو کے لیے پانی ڈال رہی تھی۔ ہوا کیا، وہ وضو کے پانی ڈال رہی تھی، وہ پانی کا جو جگ تھا نیچے گر گیا۔ اب ہم لوگ کیا بولتے ہیں پکڑنے نہیں آتا، طاقت نہیں تم نا، ہمارے اسلاف ویسے نہیں، تو فوراً کیا کرنے لگے وہ لونڈی کو گھورنے لگے تو ماشاءاللہ وہ یہ لونڈی بھی کیسی ایمان افروز لونڈی اپنے آقا کی اصلاح قرآن آیت سے کرتی ہے۔ جیسے ہی گھورنے لگے فوراً اس لونڈی نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ دیکھو اللہ متقی صفت کی تعریف بیان کرتا ہے، غصہ پی جاؤ، یہ کہنا تھا غصہ پی لے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد والعافین عن الناس، اور اس کے بعد مارے، بولے والعافین عن الناس، معاف کر ڈالو۔ معاف کرنے کے بعد اور اس کے بعد فوراً اس لونڈی نے آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اللہ غصہ پینے والے کو پسند کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ 3 آیت کے جملے ماشاءاللہ اس نیک آدمی کے دل میں ایسے بیٹھے، اس نیک آدمی نے اپنی لونڈی سے کہا انت حرۃ لوجہ اللہ، میں تم کو اللہ کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جو قرآن کی آیت سے ماشاءاللہ اپنے سے چھوٹوں سے سبق سیکھ کر بھی اپنی اصلاح کر لیا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، قرآن کریم میں بھی جو ہے کئی جگہ معافی کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے کرسچنوں نصارا، تم نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ۔ غزوہ احد میں صحابہ بھاگے، غزوہ حنین میں صحابہ بھاگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرمایا۔ کچھ حدیثیں عفو درگزر اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کے جو بارے میں آتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہا جو بھی بندہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ دنیا میں ہوتا کیا، معاف کرنا بولے تو انسان کو یہ تھوک حلق سے نگلنے ہوتا نہیں، اتنا غصہ آتا، شیطان آ کو تم نہ اتنا ورغلاتا، کام معاف کرے تمہیں، کئی کو معاف کرتے تمہیں۔ اور اسی طریقے سے جب انسان وہ معاف کرتا ہے نا اس کا چہرہ چھوٹا ہو جاتا، وہ سمجھتا میں دنیا والوں کی نظر میں گر چکا ہوں۔ یاد رکھیے بندہ جب دنیا میں لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ کی نظر میں بڑا عزت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو بندہ اپنے سامنے والے کو معاف کیا، دنیا والوں کی نظر میں گرا تو گرا مگر اللہ کی نظر میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس عزیز تشریح میں کہتے ہیں جو معاف کرتا ہے وہ سردار ہے۔ دنیا آپ کو چھوٹا سمجھے گی لیکن یاد رکھیے شریعت کی نظر میں آپ سردار ہیں۔ معاف کرنے والا دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جس مجلس میں معافی مانگی جا رہی ہے وہ معافی کے لمحات انسان کے ذہن پر ایسے ہی ثبت ہو جاتے ہیں، بلکہ تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفو درگزر میں معاف کرنے میں وہ لذت رکھی ہے جس کو مومنین ہی مکمل طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی تو معافی کے لمحات یاد کر بھی بے اختیار انسان آنکھوں سے آنسو پا لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا نووی رحمہ اللہ نے بندہ جب دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو دنیا والوں کی نظر میں گرے تو گرے، یہ دنیا مومن کا جو ہے ٹھکانہ نہیں ہے، اصل میں آخرت میں عزت ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے بڑی عزت دے گا۔ ذرا یہ حدیث سنیے، میں سمجھتا ہوں یہ حدیث سننے کے بعد کوئی بھی غصہ زیادہ نہیں کرے گا۔ دنیا میں بہت سی حدیثیں ہیں، غصے کو پینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لوگو غصہ نہ کرو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور عرب میں ہوتا کیا ایکسیڈنٹ ہوا تو یہاں ایک دوسرے کو اترتے ہیں مارنا شروع کرتے۔ عرب میں ہم نے دیکھا ذرہ حادثہ ہوا وہ پتہ نہیں کہاں سے کاٹ رہا تھا، وہ جیب سے حدیث نکالتا لا تغضب فلک الجنہ، وہ حدیث بتاتے ہیں ماشاءاللہ وہ غصہ کیسا ختم ہوتا معلوم ہوتا نہیں۔ اب جس بندے کو یہ کہا جائے کہ غصہ نہ کرو جنت میں چلے جاؤ گے، کون بندہ ایسا ہے جو اس حدیث کو سننے کے بعد دنیا میں غصہ کرے گا؟ اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا
عرب میں غصہ ہے تو بولتے صلی علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھو۔ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے غصہ ٹینشن کو دور کرتا ہے، جب غصہ ہوتا ہی فوراً وہ اللہ کے نبی پر حدیث درود پڑھتے ہی ماشاءاللہ وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشتی میں ایک دوسرے کو مارنے والا کمال کی بات نہیں ہے، جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے وہی سب سے بڑا مکمل طور پر اچھا آدمی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی غصے کو لوگوں کے سامنے دکھا بھی سکتا، نافذ بھی کر سکتا، ایسا آدمی اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے بلائے گا۔ آخرت کے جہاں رسوائیاں بہت بڑی ہیں، آخرت کے اکرام اعزازات بھی بہت بڑے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا غصہ پینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا جنت کی جن حوروں سے شادی کرنا ہو شادی کر لو۔ اللہ اکبر۔ ان تمام احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی مکمل طور پر جہاں تک ہو سکے غصہ آئے تو غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ میرا اپنا تجربہ ہے، غصہ جب بھی آئے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے چہرے کی نوعیت، آپ کے چہرے سے نکلنے والے الفاظ، وہ غصہ سب آتا ہے، ماشاءاللہ غصے پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ معاف کرنا ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ نبیوں کی عادت ہے۔ آپ دیکھو 10 بھائیوں نے مل کر خوبصورت یوسف کو کنویں میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کو کنویں سے اٹھا کر مصر کی گدی پر بٹھایا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس سے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ مگر دیکھو یوسف خوبصورت تھے، خوبصورت بھی تھے، انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کو کیسے معاف فرمایا۔ آج کل دیکھتے ہیں بھائیوں میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، شادی سے پہلے مل کر رہتے، وہ شادی کے بعد جو بھائیاں سب ہوتے ہیں نا ان ایک دوسرے لڑا کے چھوڑ دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرمایا، قحط سالی کے دوران غلہ دیا، جب آئے اپنے ماں باپ کو بازو بٹھا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے اے رب تو نے مجھے جو خواب دکھا تھا وہ خواب سچا ہوا۔ دیکھو سارے بھائی سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرماتا ہے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں میں لڑائی ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اے میرے بھائیو آج میں تم کو ذرہ برابر بھی جھڑکوں گا نہیں، ملامت نہیں کروں گا، اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والوں میں بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے شادی سے پہلے بھائی بہن لڑ لیے یا شادی کے بعد لڑ لیے، ہمیں کیا کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ وہ خواتین کیا کرتی ہیں بیچ میں آ کر چھوڑو بھیا جان دے، چلو جان دے بول کے باہر نکل جاتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے غلط باتوں میں بیوی کی بات نہیں ماننا چاہیے، بھائیوں کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ ہوتا ہے، عورتوں کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا طریقہ دیکھو۔ جب آپ نے مکہ فتح فرمایا تو سارے سرداران قریش پشیمان ہو کر آپ کے سامنے اپنے پورے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما تظنون انی فاعل بکم، اے سرداران قریش بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تم جانتے ہو۔ دیکھو کفار مکہ اگرچہ نبی پر ایمان نہیں لائے تھے مگر نبی کے اخلاق سے وہ بڑے متصف تھے، کیا کہنے لگے دیکھو تم تو کیا ہو، ایک مطلب معزز فرد ہو اور تمہارا باپ بھی بڑا معزز ہے، جیسے یوسف معزز تھے ان کا باپ بھی معزز تھا، ہمیں تو وہی بات معلوم ہوتی ہے، یوسف نے جیسے اپنے بھائیوں کو معاف فرمایا آپ بھی ہمیں معاف فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معاف فرمایا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو، عباس کو، کیسے کہتے صحابہ کو ماشاءاللہ کیا درجہ دیا فتح مکہ کے دن۔ آپ نے فرمایا جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا درجہ کیسے بڑھایا۔ معزز حاضرین، تو اس سے معلوم ہوا دو مثالوں سے یہ معاف کرنا نبیوں کی عادت ہوتی ہے، اگر ہم معاف کرتے ہیں تو گویا نبیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا سوال کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیانی و اہلی و مالی۔ اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے عافیت
عافیت دے، دین میں دنیا میں۔ اے اللہ میرے بیوی بچوں میں بھی مکمل طور پر تو عافیت کا معاملہ فرما۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے اس سے عافیت مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قنوت میں دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اس موقع پر یہ دعا پڑھتے ہوئے بھی میں نے دیکھا، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیرے سے پناہ چاہتا ہوں، تیرے سے پناہ چاہتا ہوں میں، اور اسی طریقے سے میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی مجھے اپنے رب سے سوال کرنا ہے، کیا سوال کروں؟ اللہ کے نبی کیا دعا سکھاتے ہیں، دیکھو، اے اللہ کے بندے یہ دعا کر، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ جب ہم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں۔ یہ دعا سکھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ اگر یہ تمہیں دعا پڑھو گے مکمل طور پر تمہیں دنیا اور آخرت میں ساری بھلائیاں مل جائیں گی۔ معزز حاضرین، تاخراتوں میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی جو دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے مطلب کو اچھی طرح سمجھاتے ہوئے علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں، دیکھو، تاخراتوں میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا مطالبہ کرتا ہے، اس کی عبادت جتنی بھی ہو جائے مگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تو کمال درجے کی عبادت اگر کسی نے کی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی تو اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اتنا لمبا ٹہرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا۔ اس ذات کا یہ حال ہے، ہمیں تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اللہم انک عفو کہہ کر کہنا چاہیے، اے رب رمضان کے 20 دنوں میں ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے، عبادت میں ہماری خلل ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو دنیا اور آخرت میں ہمارا کوئی مکمل طور پر ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضرت آدم کو دیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ہم نے ظلم کیا، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے بندہ جب اللہم انک عفو کہتا ہے تو اللہ سے کیا کہتا ہے، اے اللہ میرے زندگی سے گناہوں کو اٹھا دے، تو اگر گناہوں کا اثر ہے اس اثر کو بھی مکمل طور پر ختم کر دے۔ دیکھو ہمارے گناہ کیسے کیسے ہوتے ہیں، ہم گناہوں کو معمولی سمجھ جاتے ہیں۔ دکتور عبداللہ جولم حفظہ اللہ ایک مرتبہ خطبے دیتے ہوئے یہ بات بولے تھے، دیکھو لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ میں ایک مزہ رکھا ہے، ایک لذت رکھی ہے، وہ گناہ کی لذت ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے بندہ گناہ کی لذت میں پڑتا ہے یا میری طرف توبہ کر کے توبے کی لذت میں پڑتا ہے۔ حقیقت میں یہی ہے۔ ہمارے اسلاف کیسے معلوم، معمولی سا گناہ ہوتا، گناہ کا احساس ان کو رلا کے رکھ دیتا تھا۔ سلف میں سے کوئی کہتے ہیں جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے، اللہ اکبر، میری بیوی میں نافرمانی کرتی ہے، اسی لیے جب بھی میں شوہر بیوی کے اختلاف کا ذکر کرتا ہوں ان اختلافات کے حل میں ایک بولتا ہوں، دونوں مل کر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے دلوں کو ضرور جوڑ کے رکھے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نافرمان ہے تو اس کا اثر اللہ تعالیٰ اس دیواجی اختلافات کی نظر میں دکھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلاف کہا کرتے تھے جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں اس کا اثر مجھے اپنی جانور میں بھی نظر آتا ہے۔ جانور کیا کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ دیکھو ہم گنہگار بندے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، سب چلاتے ہیں، ہم ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم کیا سمجھ جاتے ایک حادثاتی واقعہ ہے، وہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں، وہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے تو کہا کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے انسان گناہ کرتا ہے جوانی میں مگر اس کی سزا کبھی بڑھاپے میں ملتی ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ یہ بھی بتاتے ہیں لوگوں گناہوں سے دور رہو، اگر دنیا سے جاتے ہوئے کلمے کی موت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، ورنہ گناہ کرتے رہیں گے ہوگا کیا، مرتے وقت زبان سے لا الہ الا اللہ بھی ادا نہیں ہوگا، اور جو لا الہ الا اللہ ادا کرتے ہوئے نہیں مرے گا اس کا کیا حال ہوگا آپ سب جانتے ہیں۔ معزز حاضرین،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگایا گیا، جس کا ذکر تقریباً 18ویں پارے میں اللہ نے کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی جلیل القدر صحابیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پاکیزی چہیتی بیوی۔ اللہ کے نبی تو عائشہ کے بعد سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو کون پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ روئے زمین پر پسند ہے تو عائشہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ بیوی سے محبت کے طریقے کا اظہار دیکھو۔ پوچھنے والے صحابی نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ عورتوں میں تو آپ نے ذکر کیا، مردوں میں آپ کو کون پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو بڑا چاہتے تھے، اور چہیتی بیوی پر جب جو ہے بدکاری کا الزام لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے پریشان ہوئے۔ مدینے میں ہر ایک کو بلا کر پوچھتے، اے لوگو تم نے میری بیوی عائشہ کے اندر کیا دیکھا ہے؟ ہر ایک عائشہ کے بارے میں منہ کھلتا تو بولتا، یا رسول اللہ آپ کی پاکیزہ اور پاک باز بیوی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہے۔ 1 مہینے کی طویل مسافت ہے، اگر میری بیوی پر الزام لگائے تو میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھوں گا، فوراً کیس کروں گا۔ مگر نبی کا وہ ظرف کیا تھا، نبی کا کردار کیا تھا، نبی کے اندر پتہ نہیں کون سا صبر تھا اس دل میں۔ اللہ اکبر! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مجھے بخار آ گیا سوچ کر کے، میں اپنے ماں کے گھر چلے گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، چلے جاؤ اپنی ماں کے گھر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کو آتے، سرانے کھڑے ہو کر مجھے سلام کرتے، سلام کرنے کے بعد خیریت پوچھتے، پھر فوراً چلے جاتے۔ رات گزر گئے، اسی دوران جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان رہتی۔ اب وہ مدینے کے اس پاکیزہ ماحول کو زہر آلود بنانے میں منافقین کا بہت بڑا کردار تھا۔ صحابہ کرام میں سے 3 ایسے تھے جنہوں نے منافقین کی طرح یہ کہہ دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کر دیا ہے۔ وہ کون تھے؟ حضرت حسن بن ثابت، حمنہ بنت جہش اور مصطح بن اثاثہ۔ اور مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے۔ اب ہوا کیا؟ حضرت ابو بکر کو بڑا غصہ آیا، تم نے میری بیٹے پر الزام لگایا، اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر جو مال خرچ کرتا تھا اس کے بعد اللہ کی قسم تمہارے اوپر کبھی خرچ نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے، آدمی کو اپنے زندگی میں کبھی بھی کوئی نیک کام سے رکنے کی دعا قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا امت میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا یہ حال ہے، یہ معاف نہیں کر سکتے کیا؟ اللہ نے آیت اتاری جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا، اے ابو بکر تمہاری حیثیت بہت بڑی ہے، امت میں تم سب سے افضل ہو، تم یہ قسم کھا رہے ہو کہ تمہارے رشتہ داروں میں سے ایک نے تمہاری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں حصہ لیا ہے، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا سوالیہ انداز میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ یہ آیت اتری تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیت کا جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ احب ان یغفر اللہ لی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل، ان کا عقیدہ اور ان کی ہمت اور ان کی شجاعت امت کے کسی فرد میں نہیں آ سکتی۔ جیسے ہی آیت اتری، کیا کرے دیکھو ابو صدیق رضی اللہ عنہ، یہ صدیقی مزاج ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، مصطح کے گھر کو گئے اور بولنے لگے، اے مصطح، جیسے یہ آیت اترنے سے پہلے میں تم پر خرچ کر رہا تھا، انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا میں نے تم کو معاف کیا، دوبارہ خرچ بھی کرتا رہوں گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر ہم اللہ کی معافی پانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو بھی معاف کرنا ہوگا۔ جب تک ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ تاخراتیں آ رہی ہیں، ایک وقت تو آپ مسجد میں آ کر اللہ سے بولتے ہیں، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو 20-25 سال سے اپنے امی سے اپنے باپ سے پتہ نہیں کن کن سے بات نہیں کرتے ہیں۔ یہ تاخراتیں ہمیں پیغام دیتی ہیں، لوگوں اپنے دلوں کو پرندوں کی طرح بنا لو، اور یاد رکھو دنیا میں کوئی بھی پرندہ کسی دوسرے پرندے کے لیے اپنے دل میں دشمنی نہیں پالتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے ان کے دل کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی نرمی میں، صفائی میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کوئل یا مینا وہ کوے کے گھونسلے میں جا کر انڈا دیتا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اور آپ دیکھو کوئی بھی پرندہ اپنے بھائی کے بارے میں یہ دشمنی نہیں پالتا۔ یہ دشمنی پالنا، یہ بغض و عداوت اپنے دل میں رکھ لینا، بڑا کرنا روحانی
روحانی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جانا یہ ہم جنات و انسان کی مکمل طور پر عادت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل پڑھے لکھے طبقے میں بھی یہ دشمنیاں مکمل طور پر آگے بڑھ رہی ہیں، لہٰذا ان تمام کو ان تاخراتوں میں ختم کر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام بھی ماشاءاللہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر معاف فرماتے تھے۔ آپ دیکھیے آپ کے سامنے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو واقعہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھو ابو بکر کا عقیدہ اچھا تھا، ان کا دل بھی پرندوں کی طرح پاک تھا، وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں کبھی کینہ کپٹ کوئی بھی نہیں رکھتے تھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی بات پر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ میں غصہ پیدا ہو گیا۔ اب غصہ پیدا ہوا تو کیا ابو بکر عمر کیسے بولے تو اللہ کی نبی نے ان کو کان اور آنکھ کی مثال دی ہے، جیسے ہمارے جسم میں کان اور آنکھ جتنے اہم ہیں ویسے امت میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اتنے اہم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اونچی مثال دی تو کیا کہتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما غصہ ہو گئے۔ ایک دوسرے پہ غصہ ہونے کے بعد کیا ذرا ابو بکر کیا نرم دل کے اور حضرت عمر کیسا وہ اسلام لانے سے پہلے جو سختی تھی وہ اسلام لانے کے بعد وہ سختی کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتی تھی۔ وہ ہوا کیا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے غصے سے اپنا چہرہ پھیر لیا، اللہ اکبر، ایسا کر لیا۔ اور ابو بکر کیسے تھے معلوم؟ بڑے نرم دل، اتنے نرم دل وہ غزوہ بدر میں تو اللہ کے نبی سے بولتے یا رسول اللہ یہ سرداران قریش جتنے آئیں فدیہ لے کے چھوڑ ڈالو ان کو، بڑے نرم دل۔ بلکہ بعض روایتوں میں ایسے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابراہیم سے مثال دیا، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر کے پیچھے بھاگتے ہیں معافی مانگنے کے واسطے۔ ابو بکر کون؟ امت میں سب سے افضل۔ غصہ کون کرے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ عمر کیا کرے؟ غصے سے چل کے جا کے اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر کے پاس معافی کی بھیک مانگتے ہوئے عمر کے گھر کے دروازے پر ٹھہرے، اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا دروازہ زور سے اونچا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے؟ فوراً واپس آ گئے۔ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، میری طرف سے دنیا میں کسی کا دل دکھانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ جب نبی کے پاس آئے تو ذرا پریشان تھے، ابو بکر کے چہرے سے بھی پریشانی ٹپک رہی تھی اور انہوں نے اپنا کپڑا گھٹنوں تک اٹھا لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا ابو بکر یہ کیا ہے؟ تم نے اپنے کپڑا گھٹنے تک کیوں اٹھا لیا ہے؟ اس کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھ گئے اور ابو بکر نے پورا واقعہ سنایا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اے ابو بکر اللہ تم کو معاف کرے، تم کو معاف کرے، تم کو معاف کرے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر اپنے گھر میں ہیں، ابو بکر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر کو ندامت ہوئی، میں نے امت میں سب سے افضل شخص ابو بکر ساتھ میں نے ایسا کیا تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے بھاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ نبی کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے جیسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ذرا ڈرنے لگے تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں نے حضرت عمر پر ظلم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے عمر جس نے مجھے مال دیا، جس نے اپنے جان سے میری غمخواری کی، تم اس کے ساتھ جھگڑتے ہو اور سارے لوگ ابو بکر کو چھوڑ دو گے تو میرے ساتھ کون رہے گا؟ معزز حاضرین، اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد علماء بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف سے ڈیفنس کیا۔ ابو بکر امت میں افضل ہو کر بھی حالانکہ غصہ کرنے والے کون؟ عمر تھے، مگر اس کے باوجود بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان پر ظلم کیا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا عفو درگزر کو ہمارے زندگی کے مختلف موقعوں پر ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں شوہر بیوی میں جھگڑا ہوا تو کئی ہفتے بات چیت بند،
بیوی ساتھ میں کھاتی بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، کچھ بھی کرتی۔ اور یہاں خواتین میں بولنا چاہوں گا، دیکھو اگر آپ عبادت میں لذت چاہتی ہیں، یاد رکھو جب تک آپ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتے آپ کو عبادت کی لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت فون کرتی ہے، شیخ عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، عبادتوں میں وہ لذت نہیں ہے، مزہ نہیں، کیا کروں؟ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اسے حدیث سناتے ہیں، دیکھو اپنے شوہر کا حق ادا کرو، جب تک تم شوہر کی بات نہیں مانو گے، اس کے حق کو ادا نہیں کرو گے، اس وقت تک جو ہے تمہیں عبادتوں میں لذت نہیں مل سکتی۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اس کی عبادت اس کے سر پر سے بھی نہیں اٹھتی۔ اس طریقے سے شوہر کی عظمت بھی مکمل طور پر اسلام نے بتایا۔ بھائی بہن میں بھی مکمل طور پر کیا ہونا چاہیے؟ معافی ہونا چاہیے، استاد شاگردوں میں ہونا چاہیے۔ مدارس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی استاد اگر کسی کو مار دیا، غصہ کیا، تو وہ استاد عمر بھر بات نہیں کرتا، وہ بچہ بات کرے بغیر فارغ بہادر نہیں ہونا چاہیے۔ مدارس میں اگر عفو درگزر کی تعلیم نہیں دی گئی تو بھلا بتائیے ان جیسی حدیثوں پر کہاں عمل ہوگا؟ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، اگر آپ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرے تو ذہنی تناؤ آتا، اور ٹینشن آنے سے شوگر بی پی جیسے بیماریاں مکمل طور پر آتی ہیں۔ آپ جا کر کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو، شوگر کی بیماری کی بنیادی چیزیں ہاضمے کے نظام کے خراب سے آتی ہیں۔ ڈاکٹر سب سے پہلے یہ پوچھتا تمہارے گھر میں ٹینشن ہے کیا؟ یاد رکھو جب تک معافی کو ہم اپنے گھروں میں نافذ نہیں کریں گے اس وقت تک ان جیسی بیماریوں سے ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اور یہ معافی ذمہ داروں میں بھی ہونا چاہیے۔ دیکھو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، یہ شاید کوفے کے بہت بڑے امیر تھے، وہاں کے جو ہے حاکم تھے۔ تو اس دن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی، اے کوفہ کے لوگوں دیکھو تمہارے اوپر جو حاکم تھے وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے، بڑے اچھے تھے، ان کو تم معاف کرو، یعنی حاکم ہونے کی حیثیت سے کچھ غلطیاں کیوں تم کو معاف کرو، اور وہ معافی کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو کہنے لگے جو آدمی انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہوئے معاف کرتا ہے وہی دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی ہونا چاہیے کہ اگر لوگوں کو ہم معاف کریں دنیا میں چھوٹے ہو جاتے مگر اللہ کے بعد اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کیسے کیسے لوگوں کو معاف نہیں کیا۔ حضرت ہند بنت عتبہ، معلوم نا ہند بنت عتبہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی، وہ جو ہے وہ کیا ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کٹر دشمن۔ بات وہ ایک دن بولتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی تو کیا ہوتا، مجھے بڑا غصہ آتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ دشمن ان کے شوہر، مگر اسلام لانے کے بعد ہند بنت عتبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اچھا معاملہ، آپ کے حسن اخلاق کا معاف کرنے کا نتیجہ کیا ہوا دیکھو۔ ہند بنت عتبہ بولتی تھیں یا رسول اللہ اسلام لانے سے پہلے آپ سخت ناپسند تھے، مگر اسلام لانے کے بعد دنیا میں سب سے بہترین اگر چہرہ کسی کا دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو آپ جانتے ہیں، یہ ایک جنگ میں فرار ہو گئے۔ وہ کیا ہے، فرار ہو گئے، کیا بولے میں جا کے کسی بھی کشتی میں بیٹھ کر جا کے ڈب کے مر جاتا میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا یہ اکرمہ ابو جہل معلوم نا نبی کے بہت دشمن، ان کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا دیکھو اکرمہ اپنے آپ کو قتل کر لے رہے، بھاگ جا رہے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کے بارے میں کہا اگر اکرمہ میرے پاس آتے ہیں تو میں معاف کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ کے نبی کے معافی کا نتیجہ کیا ہوا، اکرمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کو بہت تکلیف دی، آپ مجھے معاف کیجئے، اور میں نے بھی اسلام لانے سے پہلے بہت تکلیف دی، آپ اس معاملے میں میرے لیے توبہ استغفار کیجئے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف فرمایا۔ آپ کی معافی کا نتیجہ یہ ہوا ماشاءاللہ بڑے سے بڑا دشمن بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے کیا ہو جاتا تھا، ہلکا ہو جاتا تھا۔ بعض مرتبہ کیسے ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے سامنے کسی سے معافی مانگ رہا ہے، ہم اس کو معاف نہیں کرتے، عرب میں ایسے
ایسے مناظر ہم نے دیکھے. ایک بڈھے نے کسی آدمی کو رائفل سے مار دیا تھا. اب مارنے کے بعد شاید یہ قصہ اس نمبر سے میں نے بیان کیا تھا, وہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو بھی اس کے قصاص کے بارے میں قصاص کے بدلے ختم کر دینا ہے. سارے میدان میں اعلان ہو رہا ہے اس بڈھے کو قتل کیے جانے کی مکمل طور پر قریب ہے کہ اسی گردن اڑا دی جائے. وہاں کیا ہوتا ہے, وہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عالم رہتا, جا کے جس کو مارا گیا اس کے خاندان سے بولتے اللہ ابھی بھی تم کو معاف کرنے کا ایک آپشن دیا ہے, معاف کرتے کیا. اب جا کے ماشاءاللہ عالم دین کا کردار کیا ہوتا دیکھو. ابن تیمیہ بولتے یہ علماء کیا ہے, روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں, لہٰذا اس آدمی نے جا کر مقتول کے خاندان والوں سے بات کی تو ماشاءاللہ اس میں سے ایک نے کہا کہ میں نے قاتل کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. وہ پورے محفل کا رنگ جو یہ تھا کہ خون نکلنے والا تھا, خون کے پیاسے تھے لوگ, ماشاءاللہ ایک معافی نے پوری محفل میں ایسی لذت پھیر دی کہ وہاں آپس میں خاندان والے, قاتل مقتول کے خاندان والے ایک دوسرے کو لپٹ کر رونے لگے, اور جس کے اوپر قصاص کی سزا دی جانے والی تھی وہ بوڑھا تو اتنا رویا خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. معزز حاضرین, ہند بنت عتبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. اس حدیث میں علماء بیان کرتے ہیں لوگوں دیکھو دین کے سب سے اچھے اخلاق کون سے ہیں, یہی معافی ہے. ہمیں اپنے اماموں کو بھی معاف کرنا چاہیے, علماء کو بھی معاف کرنا, جو خادم ہوتے ان کو بھی معاف کرنا, ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو. رمضان کا موقع آتا ہے, اپنے ماتحتوں کا اچھا سلوک کرو. دیکھو ایک آدمی پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں. اللہ کے نبی کتنے مرتبہ بولے ہم تصور کرو, آپ نے فرمایا اپنے ماتحتوں کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو. اللہ اکبر. یہ نبوی اخلاق اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے نا, نبی کے زمانے میں ماتحتوں کے اخلاق جیسے تھے ویسے ہمارے اندر ہو جائیں گے. ہمارے پاس ہوتا کیا, کوئی غلطی کرا تو اس کے بعد دکھنا نہیں تو اس کی تنخواہ کاٹو, بھگاؤ, اس کے بارے میں سب جگہ پرچار کرتا رہو. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تم پر ظلم کرے معاف کرو. اور یہ آج کل ہمارے رشتہ داروں میں رشتہ داریاں ہم اچھی طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں. کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں. اور آج اب دیکھتے ہیں جاہل خاندانوں میں جملے کو پکڑ کے لڑنا, تمہیں کیسا بولے میرے بارے میں, یہ تمہیں کیسا بولے میرے بارے میں. اللہ اکبر. یہ سب کیا جہالت ہے. آج صلہ رحمی اگر ختم ہوئی اس کے سب سے بڑی وجہ غلط فہمیاں. اپنے رشتہ داروں کو معاف کرو, چاچا کی بہن فلاں. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, عید کے موقع پر سب ملتے ہیں, وہ پرانی فیلیں کھل کے عید کے دن نعوذ باللہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ عید آتی ہے لوگوں کو مکمل طور پر دلوں کو جوڑنے کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں چھوڑ کا معاملہ کرو, اللہ تبارک تمہارے ساتھ مکمل طور پر معاملہ کرے گا. اور فرمایا جس کے اندر ایمان ہے وہی دوسروں کو معاف کرتا. یہ حدیث دیکھو, جو آدمی دوسرے کو معاف نہیں کرتا اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا. جو آدمی دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں فرمائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے تورات و انجیل پڑھی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی محمد ایسے ہیں جو دوسروں کو معاف کریں گے. آپ کی معافی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس تورات میں کیا جو موسیٰ پر اتری تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا ذکر کہاں کیا, اس انجیل میں کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی. بہرحال اس خطبے کا پیغام یہ ہے, اگر ہم اپنے معاشرے میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برسے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا مکمل طور پر متعامل کرنا چاہیے. اور معاف کرنے کے لیے اپنے اندر 2 صفتیں پیدا کرو, ایمان اور تقوی. اگر یہ دونوں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو معاف. اسی لیے آپ دیکھیں گے غیر مسلموں میں جھگڑا زیادہ ہوتا ہے, مگر مومن کیا کرتا ہے اگر دونوں لڑنے والے ہیں تو چھڑاتا ہے. مگر امت مسلمہ میں آج بھی دیکھنے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس کے اندر ایمان اور تقوی کی مکمل طور پر کمی ہے. یاد رکھو معافی آتی ہے زندگی میں سکون آتا ہے, دل میں راحت آتی ہے. ذرا تصور کرو کسی سے آپ لڑ لیے, معافی نہیں مانگے, وہ ٹینشن کو پالتے رہے 10 سال تک. آپ نے جس وقت آپ نے معافی مانگی ماشاءاللہ معافی کے بعد آپ کے دل میں جو سکون اور اطمینان پیدا ہوا وہ اطمینان اور سکون لاکھوں روپے دے کر بھی مکمل طور پر دنیا میں خرید نہیں سکتے. اور یہ بات یاد رکھیں, معاف کرتے ہیں رشتے مکمل طور پر جو ہے مضبوط ہوں گے. اور یاد رکھو لوگ معاف کرنے والے کو پسند بھی فرماتے, چلو اس کے پاس جائیں گے, یہ شخص ایسا ہے غلطی کرے تو معاف بھی کرتا ہے.
اور اسلام نے معافی کا جو تصور دیا وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ آخری میں ایک دو باتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے خاندانوں میں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، وہ خالہ کا بیٹا تابع کے بیٹے کو مار دے، امی کیا بولتی؟ ساری بول ڈالو بیٹا، یہ غلط ہے طریقہ ہے، ساری بول ڈالو تو کیا معاف ہو جاتا؟ نہیں ہوتا، دل سے بولو میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ اور معافی کیا ہوتی ہے؟ دل میں سے ہر طرح کی کدورت کو، دشمنی کو، بغض و عداوت کو نکال کر زبان سے بولنا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر خالص ساری بول ڈال تو کیا بھی نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے ان الفاظ کو مکمل طور پر ختم کرو۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، ایسے میں اگر ایک رات اگر ہم سے چھوٹ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور 4 راتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو بھیجا، ان نبیوں پر ایمان لانے، ان نبیوں کی قوموں کی عمریں لمبی تھیں۔ حضرت نوح کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ جب وہ 9.5 سال اپنے گھر میں اپنے قوم میں رہے ہوں گے، اس زمانے میں 400 سال 500 سال لمبی عمر پاتے تھے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں، دیکھو میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں، اور 70 سے تجاوز کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمر کو تو کم کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال بتائے، کہا اے امت محمدیہ تمہاری عمر اگرچہ کم ہے لیکن یاد رکھو ہم تم کو نبی کے ذریعے وہ اعمال سکھائیں گے، اگر تم ان اعمال کو کر لو گے پچھلی امتوں نے جو فضیلت نہ ہے وہ فضیلت بھی تم پالو گے۔ ماشاءاللہ، یہ شب قدر کسی نبی کی امت میں نہیں تھی، یہ ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ کیا ان تمام فضیلتوں کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی ایسے ہی نکل جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کا بڑا بدقسمت انسان ہے۔ یہی اپنے خطبے کو سمیٹتے ہیں، کہنا یہ ہے، یہ تاخراتوں میں جزوہ پڑھی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے اور اپنے دلوں کو پاک کیجیے۔ اپنے دلوں میں کدورت، بغض و عداوت، نفرت رکھ کے کبھی نہیں جینا چاہیے۔ خصوصاً خواتین سے گزارش کروں گا، ہر خاتون، ہر ماں اپنے رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوشش کرے اور اپنے بچوں کے دماغ کو کبھی جو ہے وہ بغض و عداوت نہیں رکھنا چاہیے، اور ہمیں امت کے ہر طبقے میں معافی کو مکمل طور پر عام کرنا چاہیے۔ اور جب انسان کو انتقام لینے کی طاقت ہوتی ہے، انتقام لینے کی طاقت کے باوجود ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہی اصل میں کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم کو عفو و درگزر کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، جیسے نبیوں کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ تھا، صحابہ کرام کے اندر تھا، اسلاف کے اندر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس صفت سے متصف ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اگر ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کدورت ہے، اس رمضان میں اس کدورت کو اے اللہ ختم فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو ایمانی رشتے کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ، ہم کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے روزوں قبول فرما، ہماری بھوک اور پیاس صرف تیری رضا کو پانے کی خاطر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمیں تقریباً 22 روزے امن و امان سے رکھنے کی توفیق دی، اللہ سے دعا کیجیے کہ صحت و عافیت سے رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وانصرنا على من بغى علينا۔ اللهم أعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والأمة ترفل في صوب الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر صالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔